الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یامو چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ آج 21 اگست 2024 ہے، کل 22 اگست 2024 کا اہم ترین دن ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم ترین کیس یعنی مبارک ثانی کیس کی ریویو پٹیشن کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم صرف مختصر اس کا تعارف بتانا چاہتے ہیں احباب کو کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں ایک قادیانی کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس نے ایک قرآن مجید کی تفسیر چھاپی ہے اور اس کی وہ اشاعت کر رہا ہے، اس کو پھیلا رہا ہے۔ اس نے جگہ جگہ اس تفسیر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ مرزا قادیانی کا حوالہ دیا ہے اور قرآن و سنت کی اس نے غلط تشریح کی ہے، قرآن مجید کے غلط معنی بیان کیے ہیں۔ تو اس پر جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے 6 فروری 2024 کو آیا تو اس کے بعد پھر ریویو پٹیشن دی گئی اور پھر اس ریویو پٹیشن کے بعد بھی جو فیصلہ آیا وہ بھی فیصلہ نہایت ہی غلط تھا اور اس فیصلے کو تمام مسلمانوں نے پاکستان بلکہ ملت اسلامیہ نے اس کو مسترد کر دیا، رد کر دیا اس فیصلے کو، جو کہ کسی صورت قبول نہیں۔ صرف پیراگراف نمبر 42 نہیں بلکہ اس پر تو بہت سے سیاستدان بھی کہہ چکے ہیں، علماء بھی کہہ چکے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو قابل اصلاح ہیں۔ ہم اس میں 2 صورتیں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کل کا دن کیا ہونے والا ہے۔ 2 ہی صورتیں ہیں جی، یا تو یہ فیصلہ درست ہو جائے گا یا پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ اگر یہ فیصلہ درست ہو گیا تو یوں سمجھ لیں کہ ان ججز صاحبان نے توبہ کر لی ہے اور اللہ رسول سے معافی مانگ لی ہے، تو لہٰذا ان کو بھی معاف کر دیا جائے۔ دوسری صورت میں یہ فیصلہ درست نہیں ہوگا تو اس فیصلے کے درست متوقع طور پر نہ ہونے پر پہلے سے ہی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے سرپرست اعلیٰ اور محتمم شیخ الحدیث علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر جتنے بھی جید علماء کرام ہیں انہوں نے پرامن احتجاج کا اعلان پہلے سے کیا ہوا ہے۔ اسی طرح مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ہفتے والے دن سے اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام الحمدللہ ایکٹیو ہیں۔ باقی یہ جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے سکون کے ساتھ ٹھنڈے ٹھار، جن کی غیرت عمران خان کے لیے جاگ جاتی ہے، جن کی غیرت نواز شریف کے لیے جاگ جاتی ہے، جن کی غیرت زرداری کے لیے جاگ جاتی ہے، آج دیکھنا یہ ہے کہ ان کی غیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، ناموس قرآن کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے جاگتی ہے یا نہیں جاگتی۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ سے سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھنڈا ٹھار اور پرسکون ہے اور یہ آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا، تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کیا خیال کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اور آزمائے نہیں جائیں گے۔ 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ ختم نبوت کا ایشو ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والے، اس کے خلاف مہم جوئی کرنے والے اور اس کے خلاف جو ہے اپنی کارروائیاں کرنے والے لوگ باز نہیں آئے، اور سامنے والے یعنی مسلمان بھی ناموس رسالت کی خاطر ختم نبوت کے لیے جان دینے سے باز نہیں آئے۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو دیکھ لیں، جنگ یمامہ کا منظر دیکھ لیں آپ، اور 14 صدیوں کی تاریخ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے مسلمانوں نے کس طرح جانیں پیش کی ہیں۔ اور اس وقت پاکستان میں پاکستان کے اندر تقریباً 50ویں سالگرہ، یہ گولڈن جوبلی منائی جا رہی تھی۔ 7 ستمبر 2024 کو 50 سال ہو جانے تھے جو قانون ختم نبوت ہے اس کو پاس ہوئے، تو اس موقع پر جا کر اس طرح کا متنازعہ اور غلط فیصلہ دینا گویا کہ اپنے ایمان کو بھی ختم کرنے کے مترادف ہے اور تمام مسلمان اور ملت اسلامیہ کے ایمان کو بھی مضمحل کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فیصلے کو ہر صورت درست کیا جائے۔ اور جب آپ حلف اٹھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میں اللہ رسول کا وفادار رہوں گا اور آئین پاکستان کا وفادار رہوں گا۔ میں ججز کے لیے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کسی کنجری کی اولاد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے پوری امت کو گالی دی ہے کہ نہیں دی؟ کیا اس امت کے اندر سید صدیق اکبر نہیں ہے، اصحاب رسول نہیں ہے، اولاد رسول نہیں ہے؟ کیا دیگر برگزیدہ ہستیاں نہیں آتی؟
تو اس نے جگہ جگہ اپنی بری کتابوں کے اندر گند گھولا ہے، اللہ کو بھی گالیاں دی ہیں، اللہ کی بھی بے ادبی کی ہے، رسول اللہ کی بھی بے ادبی کی ہے، ازواج مطہرات کی بھی بے ادبی کی ہے، آل رسول کی بے ادبی کی ہے۔ اس نے پوری امت کو گمراہ قرار دیا ہے اور نعوذ باللہ کنجری کی اولاد قرار دیا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ یہ جو آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے آپ باہر تو تبلیغ نہیں کر سکتے، کمرے کے اندر بیٹھ کر جو ہے آپ ان باتوں کو بیان کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو ان باتوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، کیونکہ آپ نے کہا جی کمرے کے اندر بیٹھ کر انفرادی طور پر دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو گالیاں دیں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں جو ہے وہ گند گھولیں؟ کیونکہ ان کا مذہب تو ہے ہی گالیاں، ان کا مذہب ہے ہی گند۔ کیا آپ اس گند کی اور اسلام کے خلاف بکواس کی اجازت دیتے ہیں؟ اگر آپ یہ اجازت دیتے ہیں تو ہم آپ سے اس بات کی اجازت مانگتے ہیں، اور بلکہ کئی لوگوں نے مانگنی بھی نہیں ہے، یہ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ آپ ختم نبوت سے زیادہ اہم نہیں ہیں، ناموس رسالت سے زیادہ اہم نہیں ہیں، آپ پاکستان کے لا کے اوپر سپریم نہیں ہیں، لا کے اوپر سپریم آپ نہیں ہیں، آپ خود اس لا کے پابند ہیں کہ قادیانی کافر ہیں، وہ کسی صورت اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ جب آپ اس بات کے پابند ہیں تو آپ کس طرح اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف جو ہے مہم جوئی کریں اور چار دیواری کے اندر بیٹھ کر وہ اسلام کے خلاف بکواس کریں؟ ورنہ ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں، بلکہ کئیوں نے نہیں مانگ رہی، لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم بھی آپ کے خلاف مہم جوئی کریں اور آپ کے خلاف جو ہے یہ سارا سلسلہ کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں گے، کیونکہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لی جائے۔ اللہ کو معافی مانگنا بڑا پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ اپیل کرتے ہیں تمام اداروں سے کہ مہربانی کریں ملک کے حالات پر اس فیصلے کو بالکل قرآن و سنت کے مطابق اور آئین پاکستان کے مطابق درست کیا جائے، تاکہ اس ملک کا امن خراب نہ ہو، ورنہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔